الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير البرية. قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، جان دے کر بھی ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالمین. سب حمد و ثنا اللہ جل وعلا شانہ کے لیے، جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فرمایا. وہ چاہتا تو ہمیں بھی پرند یا حیوان بنا دیتا. اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے
کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امت، کائنات میں سب سے بہتر امت، سب سے اعلیٰ امت، سب سے افضل امت، وہ امت جس امت کی شان دیکھ کر انبیاء و مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں دے دے۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے آخر زمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جس شان اور عظمت والے نبی کی امت ہے، اے اللہ اس شان والے نبی کا ہمیں بھی امتی بنا دے۔ چون بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امتش تمنا کر۔ پھر سب سے بڑھ کر ہوا اہل سنت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کتاب و سنہ میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے النظر علی المصطفی عبادہ والنظر علی رجل اہل سنہ عبادہ۔ لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ بات میں نے پیچھے بھی کہی تھی کہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں نا، ہمارے علاوہ جتنے فرقے اور فرقیاں ہیں پورے عالم اسلام کے اندر، ان کا نام کوئی بھی ہو، لیکن آج وہ اپنے آپ کو سنی کہلانے پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور بضد بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 20-25 سال پہلے کچھ لوگ تھے جنگ کے اندر، وہ نعرے لگاتے تھے فلاں کافر فلاں سور، دیوبند نور و نور۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج انہوں نے اپنی جماعت کا نام ہی رکھ لیا ہے اہل سنت والجماعت۔ اشتہار شائع ہو رہا ہے سنی کانفرنس۔ اب وہ کہاں پہ گیا جو ہمیں کہتے تھے سنی کیا کیا بکتے تھے؟ اہل حدیث ہیں، ان کا مرکز ہے ہمارے منٹو بازار کے، انہوں نے کتاب لی اصلی سنی۔ وہ کہتے ہیں ہم اصلی ہیں، باقی سارے سنی ہیں۔ بڑی بات ہے۔ اہل تشیع کا مولوی گلفام ہاشمی ہے، یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس نے 9ویں 10ویں محرم کی درمیانی رات کو تقریر کی ٹی وی پہ۔ تقریر کرتے کرتے کہنے لگا خاص سارے شیعہ مجھ پہ ناراض ہو جائے لیکن میں حقیقت بیان کر کے رہوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا ہے اصلی شیعہ وہ جو پہلے اہل سنت ہے۔ سعودی عرب والوں نے، میں 1996 کے اندر گیا تھا تو اس وقت میں کتاب لے کر آیا تھا شرح اصول اعتقاد اہل سنت، اتنی موٹی عربی کی کتاب ہے، شائع کی ہے۔ اب پچھلے سال دسمبر کے اندر میں گیا تھا تو اب کیا ہے، انہوں نے اس کی چھوٹی تلخیص شائع کر دی، اردو کے اندر، عربی کے اندر، بنگلہ زبان کے اندر، ہر زبان کے اندر چھوٹا سا پرمٹ ہے، 8 صفحے دے رہے ہیں کہ جتنے مرضی لے جو جا کر تقسیم کرو۔ یعنی ڈنڈورا یہ پیٹ رہے ہم سنی ہمیں وہابی نہ کہا جائے۔ کیوں؟ ان سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن بیڑا پار سنیوں کا ہوگا۔ میں نہیں کہتا، تفسیر کبیر اٹھاؤ، تفسیر مدری اٹھاؤ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب یہ صاحب نالین، سرکار کے جوڑے اٹھانے والا، ہر وقت سرکار کے دامنے کر میں رہتے ہیں۔ میرے آقا جوڑے اتارتے ہیں، آپ پکڑ کر کبھی سر پر رکھ لیتے ہیں کبھی سر پر۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ ناز میں چلا گیا، عرض کی آقا مجھے یہ تو بتاؤ جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مدینے والے آقا میں ہوا اہل سنت و سنی میں، وہ سنی ہوں گے۔ اور یہ بات پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں۔ سنیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کے لیے فرشتوں کی فوجیں تیار کی ہیں۔ یہ جو کتاب نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت، اس کے اندر ہے کہ حضرت امام محمد بن نصر صائق یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں،
پوری دنیا کے محدثین نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتے رہے۔ جب بوڑھے ہوئے نا، اب تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہوا، صرف جنازے پڑھا کرتے تھے۔ ایک جنازے کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھ لیا، لوگوں نے میت کو قبر کے اندر اتار دیا، مٹی ڈالنے لگے تو آپ نے شور مچا دیا، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ 2 آدمی تمہارے ساتھ قبر میں اور بھی اترے تھے، وہ تو باہر نکلے نہیں، تو مٹی ڈال۔ فرمایا بابا جی ہم نے دیکھا۔ فرمایا میں نے دیکھے۔ لوگوں نے قبر بنا دی، گھروں کو چلے گئے۔ امام محمد بن نصر صاحب قبر کے پاس بیٹھ گئے، عرض کیا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا درس دیا ہے، تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے، اے اللہ میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ میرا حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے کون تھے۔ وہاں بیٹھ کر دوشی پڑھ رہے تھے کہ قبر کی دوسری سمت سے زمین پھٹے بغیر زمین سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، اور آپ کی طرف دیکھے بغیر سے چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تمہیں رب کعبہ کی قسم ہے، ایک قدم آگے نہ ٹھانا، مجھے بتا کر جب تم کون ہو۔ اس نے پیچھے دیکھا، کہا تم محمد بن نصر صاحب ہو؟ کہا میں تو محمد بن نصر صاحب ہوں۔ تم کون ہو جو زمین سے نہیں؟ کہا نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج تیار کی ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی سنی مسلمان فوت ہو جائے اس کی قبر میں اتر جانا ہے، نکیرین کے سوالوں کے جواب دلا کر، مدینے والے پیارے آقا کی پہچان کرا کر، جنتی لباس پہنا کر، جنتی بچھونا بچھا کر، لٹا کر سلا کر تم نے باہر آنا۔ آپ کہیں گے تو نے سنی کی رٹ لگا دی ہے، سنی کی نشانی بتا دو۔ الصحابہ فی مار صحابہ کے اندر امام زین العابدین بیٹھے ہوئے، آپ جب بھی بات کرتے سنی کی، اہل سنہ والجماع۔ وہ مریض نے کہا حضور آپ سنی کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ کے ابا جان نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، نور دیدہ علی المرتضی حضرت سیدنا امام حسین نے بھی یہی کہا ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی و آخی ان الحسن والحسین سید شباب الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے نانے نے میرے لیے، میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرت علی نے فرمایا اہل سنہ، نبی پاک نے اہل سنہ، حضور سنی کی نشانی بتا دیجئے۔ فرمایا جاؤ قیامت تک کے لیے تمہیں نشانی بتاتا ہوں۔ فرمایا علامات اہل سنہ کثرت صلاۃ علی النبی، سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مدینے والے آقا پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذانوں سے پہلے درود، اذانوں کے بعد درود، تمہاری مسجدوں کے اندر درود کی محفلیں، تمہارے گھروں کے اندر درود کی محفلیں، تمہارے پیروں کا آرڈر کے درود پڑھتے جانا، پڑھتے آنا۔ خدا کی قسم یہاں بھی کامیابی ہے، قبر کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ دعا کیا کرو اللہ میں سنی رکھے اور سنت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، اللہ کے یار، امت کے غمخوار، ہادی برحق، محسن اعظم، حسن مطلق کے مظہر عتم، عزیز مصر سمدیت، مال کے مملکت اہدیت، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میں اپنی تقریر شروع کرنے لگا ہوں، لیکن تقریر سے پہلے آپ کو ایک روحانی نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے بتاتا ہوں لیکن یہ نسخہ یاد کریں گے تو تقریر سمجھ میں آئے گی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتو، ایمان والو جب جنت کے باغوں کے اندر جاؤ نا تو وہاں سے کوئی پھل فروٹ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو جنت کے باغ نہیں دیکھے زمین پر۔ فرمایا تمہاری مساجد جنت کے باغات ہیں اور تمہارے علماء کی محفلیں جنت کے باغات ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے ہر مسجد جنت کا باغ نہیں ہے، نہ ہی ہر عالم دین کی مسجد جنت کا باغ ہے۔ مسجد بنانے کو تو کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کی ظاہر حیات طیبہ کے اندر سرکار کے دست نور پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ بھی پڑھا، پتہ نہیں کیسا پڑھا انہوں نے، اور مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں جا کر مسجد بھی بنائی جہاں 5 وقت اذان بھی ہوتی تھی، 5 وقت اقامت بھی ہوتی تھی، 5 وقت جماعت بھی ہوتی تھی، یجتمعون فی، وہاں 15 روزہ ہفتہ روزہ ماہوار دینی اجتماعات بھی ہوتے تھے۔ وہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں یا سیدی یا رسول اللہ ہماری مسجد میں ایک نماز پڑھا دیجیے، ہماری مسجد برکت والی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں،
واپس آؤں گا تمہاری مسجد راستے میں پڑتی ہے، نماز پڑھا دوں گا۔ لیکن جب سرکار واپس آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے 2 منزل پہلے سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سرکار کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، سلام نیاز پیش کی، اللہ کا سلام پہنچایا، عرض کی اللہ کے پیارے محبوب عرش والا رب فرما رہا ہے ان کی مسجد کے اندر نہ نماز پڑھنا نہ نماز پڑھانا۔ سرکار نے فرمایا یا جبریل وہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت اقامت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، وہاں دینی اجتماع ہوتے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب اللہ تو فرماتا ہے مسجدن ضرارن وکفرن وتفریقا بین المومنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ یہ مسجد ضرار ہے، مسجد کفر ہے، مسجد تفریق ہے، مسجد ارصاد ہے، یہ مسجد اسلام کو نقصان دینے والی مسجد ہے، یہ مسجد کفر پھیلانے والی مسجد ہے، یہ مسجد لوگوں کے دلوں میں فرق ڈالنے والی ہے، اور یہ مسجد جو ہے دہشت گردوں کا اڈا ہے۔ اللہ نے بھئی یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے کہیں، سورہ توبہ آیہ نمبر 107 نکال لیں، ترجمہ جس کا مرضی پڑھ لیں۔ 4 مضبطیں بیان کی، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ، جا کر اس مسجد کو آگ لگا دو اور اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دو۔ صحابہ نے آگ لگائی، 12 آدمی اندر تھے، بسترے اٹھا کر باہر آ گئے، قسمیں کھانے لگے، رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ مسجد تو اللہ کے دین کے لیے بنائی، ہم نے تو کلمے کی اشاعت کے لیے بنائی تھی۔ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا تم نے کس لیے بنائی ہے، ہمیں آرڈر ہے سرکار۔ آگ لگا دی، اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، کیوں؟ یجتمعون فی، وہاں دینی اجتماعات ہوتے تھے، لیکن دینی اجتماع کے اندر بیان کیا ہوتا تھا؟ یعیبو بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ بے عیب نبی کے عیب بیان کرتے تھے، کہتے تھے یہ نبی کہتا ہے آسمانوں کی خبر، ہماری تو خبر ہی نہیں ہے، ہم نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے مسجد بنائی ہے نقصان دینے کے لیے، کفر بلانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، ہم نے تو اپنے یاروں کا اڈا بنایا ہے۔ جو سرکار کے ہوتے ہوئے کہے اس نبی کو ہماری خبر نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مسجد درار ہے، کفر ہے، تفریق ہے، ارصاد ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جن کا عقیدہ بھی یہ ہو اور جن کے مولوی لکھے بھی کتابوں کے اندر اور کہیں بھی کہ جس کا نام علی اور محمد ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کل کا علم نہیں، میں پوچھتا ہوں ان کے بارے میں کیا خیال؟ لوگ کہتے ہیں تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور میں کہتا ہوں اللہ تو فرما رہتا ہے ان کی مسجد میں بھی نماز نہ پڑھو، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ کہے نا کہ اس نبی کو، اللہ فرماتا ہے ان کی مسجد میں نماز بھی نہ پڑھو۔ اور وہ علماء جو نماز کے مسئلے بڑے بتاتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے بڑے بتاتے ہیں، حج کا طریقہ بڑا بتاتے ہیں، سود کے مسئلے بڑے بتاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے میلاد مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے معراج مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے عظمت مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے محبوبان خدا کا ذکر کرنے کی، تو انہیں سام سون جاتا ہے۔ ان کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین آسمان تحقیق کے نیر اعظم معنی قرآن میں ترجمان القرآن، فن حدیث کے اندر حضرت یحییٰ بن سعید قطان، مدان فقاہت میں وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، نعت گوئی میں مظہر احسان حضرت مولانا امام مرزا خان علیہ رحمت والرضوان۔ آپ فرماتے ہیں ذکر حق جو ان سے جدا چاہو نہ دیو، ذکر حق نہیں کنجی سکر کی، ذکر حق جو ان سے جدا چاہو نہ دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی۔ قسم کھا کے آپ نے کہا کہ جو آدمی اللہ 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 بڑی کرتا ہے لیکن ساتھ مدینے والے پیارے آقا کا نام نہیں لیتا، تو فرمایا اس کا اللہ اللہ کرنا جو ہے یہ بھی جہنم کے دروازے کی چابی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس شعر ہے میرے مجدد کا، یہ شعر حدیث قدسی کا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ذکرنی فلم یذکر کا، من ذکرنی فلم یذکر کا فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ اے محبوب جو میرا نام تو بڑا لیتا ہے لیکن ساتھ تیرا نام نہیں لیتا تو اس کا جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں معلوم ہو گیا وہ کون سے علماء ہیں،
وہ اہل سنت کے علماء ہیں کہ جن کی مجلس سے جنت کے باغات ہیں، وہ اہل سنت کی مساجد ہیں جو جنت کے باغ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پھل فروٹ کیا جو ہم نے کھانا ہے؟ فرمایا جب ان محفلوں میں جاؤ نا، جیسے آج آئے یہ جنت کی محفل میں تم بیٹھے ہوئے، جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے، فرمایا وہاں خاموشی سے نہ بیٹھو، وہاں بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ یہ تمہارا تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کرنا جو ہے جنت کے پھل کھانے کے مترادف ہوگا۔ اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں، آپ نے جنت کے پھل کھاتے رہنا ہے۔ قرآن نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محبوب اعلان کر دو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا شان نزول پتہ کیا ہے؟ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے مسئلے کبھی کبھی بیان کرتے تھے، زکوٰۃ کے مسئلے کبھی کبھی، روزے کے مسئلے کبھی کبھی، باقی مسائل کبھی کبھی، لیکن ایک اعلان جو ہے وہ روزانہ ہوتا ہے۔ کانا جب مظاہرے پہ داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے ہمیشگی کا، یہ ہمیشہ اعلان ہوتا تھا۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، مظاہرے پیچھے کان آ رہا ہے، پیارے آقا ہمیشہ اعلان فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ من احبنی فقد احب اللہ، من احبنی فقد احب اللہ۔ وہ صحابہ جس نے میرے ساتھ پیار کیا اس نے اللہ کے ساتھ پیار کر لیا، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ یعنی یہ اعلان روزانہ ہوتا تھا، ایمان والوں کے دل کو اور جلا ملتی، ایمان والوں کے دل میں اور روشنی پیدا ہوتی۔ لیکن وہ جو تھے نا وہ مسجد درار والے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی، یہ اعلان روزانہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ وہاں جمع ہوئے، انہوں نے کہا سامنے کیا کہتے ہیں؟ فدا کا بھی امیار، آپ تمہارے آقا ہیں، وہاں کیا بک رہے ہیں کبھی؟ کہتے ہیں ما یرید ھذا الرجل، رجل اشارہ سرکار کی طرف، ما یرید ھذا الرجل، وہ یہ بندہ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ ابھی اعلان سنتے اور روزانہ من احبنی فقد احب اللہ، اس اعلان سے کیا مراد ہے؟ روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ ان اتخذوا ربا، کیا اس کو ہم رب بنا لیں؟ اس کو رب بنا لیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا۔ یہ بات چلتے چلتے سرکار کے کانوں تک پہنچی، میرے آقا کے قلب نازنین کو بڑا رنج پہنچا، لیکن ابھی سرکار نے کچھ فرمایا نہیں۔ سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور یہ آیت کریمہ نازل، محبوب اعلان کر دو قیامت تک کے لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کے ساتھ پیار کیا اس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا، جس نے رسول اللہ کی اتباع کی، اتباع بالمحبت جو ہے اس چیز کا نام ہے، محبت ہو تو تب اتباع ہو۔ محبت اتباع کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ حضرت صاحب کے مرید میرے پاس آتے ہیں، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ وہی میرے پیر صاحب کا طریقہ ہے، میرے پیر صاحب کا طریقہ ہے۔ وہ مریض چاہتا ہے میری ٹوپی پیر کی ٹوپی جیسی ٹوپی ہو، میرے کپڑے پیر جیسے ہوں اور میرا چلنا پیر جیسا ہو۔ تو جو سرکار کے پاس تھے، ہر سنی چاہتا ہے ہماری اتباع رسول اللہ کی اتباع ہو اور پیر کی اطاعت میں رسول اللہ کی اطاعت۔ ہاں رسول اللہ کی محبت، اور محبت نام ہی، ایمان نام ہی محبت کا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ایمان کے 80 معنی لکھے ہیں کہ ایمان کا معنی ہے تشہید، آدمی گواہی دے اللہ ایک ہے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔
فرمایا ایمان کا معنی ہے تصدیق، دوسرا معنی ہے پہلا تشہید، دوسرا معنی ہے تصدیق۔ اقرار اللسان و تصدیق بالقلب، دل تو گواہی، زبان تو گواہی دیتی ہے، دل بھی گواہی دے۔ تیسرا معنی جو امام راضی نے لکھا ہے نا، وہ سنیوں کے ذوق والا لکھا ہے۔ فرمایا ایمان کا معنی ہے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے تمام رشتوں سے بڑھ کر، کائنات کی تمام رعنائیوں سے بڑھ کر، کائنات کی تمام دولتوں سے بڑھ کر اگر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ تو پھر آدمی ایمان۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، میرے آقا نے قسم کھا کے فرمایا، اور جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہے ان کے اندر سب سے ایک نمبر کی حدیث، اول نمبر جو ہے حدیث کے 7 درجے ہیں، ان کے اندر جو ایک نمبر کی حدیث ہے اول درجے کی، واللہ لا یؤمن احدکم حتی حب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار میں خدا کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ ہم تو محبت والے ہیں۔ امام ربانی قندیل نورانی حضرت سید مجدد الثانی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ خدا را اذاں پرستم، خدا را اذاں پرستم کہ رب محمد۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، میرے محمد کا رب ہے، میں اس لیے بات کرتا ہوں۔ محبت جو ہے یہ اتباع کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بخاری کے اندر ہے ایک صحابی اپنے مکان کے پیچھے اپنے اونٹ کو چکر لگا رہا ہے، اپنی اونٹی کے چکر لگا رہا ہے۔ وہ دوسرے نے پوچھا بھائی جان کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، میں نے سرکار کو ایک دن دیکھا تھا، سرکار اپنی ناکا کو اپنے مکان کے پیچھے چکر لگا رہے تھے، میں تو وہ ادا پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر حج کے لیے جاتے ہیں، مرید ساتھ ہے، شاگرد ساتھ ہیں، ایک جگہ آئی، صاف جگہ ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی، آپ نے امامے کو نیچے کیا اور گردن جو ہے سواری کے ساتھ لگا لی، نیچے ہو گئے، تھوڑی دور جا کر پھر سر اوپر کر لیا، امامے کا شملہ بھی نکال لیا۔ مریدوں نے کہا حضور یہ تم نے کیا کیا؟ یہاں کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی؟ فرمایا اب تو نہیں تھی، لیکن میں ایک دفعہ سرکار کے ساتھ آیا تھا، اس وقت یہاں ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی تھی، سرکار نے اپنے شملے کو نیچا کیا، پھر اپنا سر اپنی سواری کے ساتھ لگا لیا، میں تو وہ ادا اپنا رہا ہوں، درخت نہ ہو میں نے تو اپنے آقا کی ادا کو۔ محبت شارٹ کٹ رستہ ہے۔ ہاں عمال کے ساتھ کوئی سرکار کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے عمل کہاں؟ دنیا کے اندر کوئی آدمی جو ہے عمال کے ساتھ سرکار کے قرب میں نہیں جا سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کی یہ شان ہے، اگر وہ ایک جو مٹھی صدقہ کرے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، خیرات کرو، تم ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہم صحابہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے تو نبی کے قدموں تک کیسے پہنچ سکتے؟ لیکن سرکار نے فرمایا محبت جو ہے، محبت ایک شارٹ کٹ رستہ ہے، اس کے ساتھ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے، عرض کی اخبرنی یا سیدی یا رسول اللہ، مجھے خبر دیجیے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما عددت لہا، وہ میرے غلام تو نے جنت قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ تیاری کیا ہے؟ ہاتھ باندھی، آقا نمازیں زیادہ نہیں ہیں، صرف 5 وقت کی نماز ہے، روزے زیادہ نہیں ہیں، 30 روزے ہیں، بس فرائض ہیں، نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں۔ فرمایا ما عددت لہا، تیاری کیا ہے؟ کہا وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آقا اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہوں اور کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ جب عرض کیا تو سرکار میں المرء ما من حبا، جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ محبت شارٹ کٹ رستہ ہے۔ عمل تھوڑے بھی ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، یعنی زیادہ اور اسکال کے بعد بات نہیں بھی ہے، تو محبت شارٹ کٹ رستہ ہے۔
سرکار اس کو اپنے دامنے کرم میں بلا لے۔ اور سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، ایمان والو اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی نصیحت کرو، 3 چیزوں کی تادیب کرو، 3 خصلتیں سکھاؤ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی جمال کا تذکرہ کرو، اپنے نبی کے جلال کا تذکرہ کرو، اپنے نبی کے کمال کا تذکرہ کرو، والضحیٰ کے چہرے کی بات کیا کرو، واللیل کی زلفوں کی بات کیا کرو۔ اپنے نبی کی محبت جو ہے وہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کے ذہن کے اندر ڈالو۔ میں حب اہل بیت ہی، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت جو ہے اپنی اولاد کے سینے میں ڈالو۔ پہلے محبت ہے نبی کی اور اہل بیت کی، پھر کہا وَتِلَاوَةُ القرآن، قرآن اب پڑھو۔ اللہ اور نبی، اللہ کے نبی کی محبت اور اہل بیت صحابہ کی محبت کے بعد جو قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن پڑھنا بھی ان کے لیے نوست۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، جی کیا ہوا، سن لینا چاہیے، نماز پڑھ۔ نانا سنو، حضرت امام محمد بن سیرین، پتہ یہ کون؟ حضرت سیدنا انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ انس بن مالک پتہ کون ہے؟ جنہوں نے 10 سال تک سرکار کے گھر میں رہ کر سرکار کی نوکری بھی کی ہے اور سرکار سے ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھا، ڈائریکٹ 10 سال تک۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد بن سیرین۔ صحابہ کے بعد تابعین کے اندر خیر التابعین، سید التابعین، صحابہ کے بعد سب سے زیادہ بڑی شان والا ہے تو حضرت امام محمد بن سیرین۔ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک لڑکا آیا، اس نے کہا جی میں بڑا قاری ہوں، اس سے تلاوت سنو۔ فرمایا نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا میں پڑھوں گا۔ فرمایا اگر تو پڑھے گا میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ الغرض وہ چلا گیا۔ مریض بیٹھے ہوئے تھے، وہ مریض بھی بعض لمحی واقعی ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا حضور اس نے قرآن ہی پڑھنا تھا، سن لیتے تو کیا تھا؟ آپ فرماتے میں ضرور سنتا اگر یہ سنی ہوتا، یہ سنی نہیں تھا، یہ خارجی تھا، حضرت علی کے بارے میں بکواس کرنے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو قرآن نہیں سنا۔ مریضوں نے کہا حضور اس نے کون سا ترجمہ کرنا تھا؟ اس کی آواز بڑی پیاری تھی، بڑا قاری تھا، اگر سن لیتے چاہ رہے تھے تو کیا تھا؟ فرمایا مدینے والے آقا نے فرمایا ہے جو بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر میں اس کے لیے خاموشی اختیار کرتا، اس کے لیے اس کے ادب میں اس کا قرآن سننے کے لیے، اس کے ادب کے لیے خاموشی اختیار کرتا تو اس کا قرآن سننا بھی اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے مترادف ہے۔ ہمارے سننے کیا وہ بچے کو قرآن ہی پڑھانا ہے جی، وہ بڑا نانا اگر ان سے قرآن پڑھو گے وہ قرآن اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے مترادف ہوگا۔ ان سے قرآن پڑھو گے وہ نحوست کا سب۔ قرآن پڑھنا ہے تو جامعہ چشتیہ کے اندر، قرآن پڑھنا ہے تو اہل سنت سے پڑھو، اہل سنت کاری سے پڑھو۔ قرآن سننا ہے تو سنی کا سنو، نعت سنی ہے تو سنی کی سنو، اور تقریر سنی ہے تو سنی کی سنو۔ محبت شارٹ کٹ، محبت کوئی بھی کرے۔ بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک 4 فٹ کا ستون تھا، لکڑی کا تنا ہے، کھجور کا سوکھا ہوا، دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے آقا نے جب تقریر دل پذیر فرمانی ہوتی، جب قرآن کی دعوت صحابہ کو دینی ہوتی، جب تبلیغ و ارشاد کر کے ارشادات فرمانے ہوتے، دین کے مسائل بیان کرنے ہوتے، میرے آقا جلوہ فرما ہوتے، اس تنے کے ساتھ آ کر پشت انور لگا لیتے اور مسائل بیان کرنے شروع کر دیتے۔ ایک صحابی آیا بری نجار کا، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑائی ہوں، میں ترخان ہوں، لکڑی کی چیزیں بڑی مہر اچھے طریقے سے بنا لیتا ہوں، آپ حکم فرمائے تو آپ قریب ممبر نہ بنا لاؤں؟ میرے آقا نے تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ فرمایا تمہاری مرضی۔ وہ غابہ کے جنگل میں گیا، مدینہ طیبہ کے جنگل میں، تو غابہ کی لکڑی کاٹ کر، مدینہ کے جنگل سے غابہ کی لکڑی کاٹ کر لایا، 3 سیڑھیوں والا بڑا حسین منبر بنا کر اس نے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ جو تنا تھا نا جس کے ساتھ سرکار پشت انور لگاتے تھے، اس سے صرف 3 گز کا فاصلہ ہوگا، 3 گز کی جدائی۔ میرے آقا آئے منبر پہ بیٹھے،
والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے، واللیل کی زلفیں سامنے ہے، ما ذاق کا کاجلہ سامنے ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کے گورے گورے ہاتھ سامنے ہیں، یاسین کے دانت سامنے ہیں۔ میرے آقا تقریر فرما رہے ہیں، آواز پوری مسجد کے اندر آ رہی ہے، لیکن مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز۔ محدثین سے پوچھا، ایک صحابی سے پوچھا کیسی آواز تھی؟ رونے کے اندر ترنم نہیں ہوتا، سوز نہیں ہوتا، رونے کے اندر ترنم نہیں ہوتا، سوز تو ہوتا ہے، ترنم یہ نہیں ہوتا، چیخو چپکار ہوتی ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا کیسی آواز تھی؟ وہ کہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں دودھ پینے کے لیے چھڑیاں مارتا ہے، روتا ہے، زور زور سے ایسی آواز آ رہی ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا کیسی آواز تھی؟ انہوں نے کہا جیسے گابن اونٹنی بچہ دینے لگتی ہے تو آسمانوں کی طرف منہ کر کے زور زور سے چیختی ہے، ایسی آواز آ رہی ہے۔ تیسرے سے پوچھا کیسی آواز تھی؟ وہ کہتے ہیں جیسے گائے اپنے بچے سے بچھڑتی ہے تو زور زور سے بولتی، ایسی آواز آ رہی۔ چلو مولانا روم سے پوچھ لیتے ہیں کیسی آواز۔ مولانا روم فرماتے استن حنانا از ہجر رسول، وہ لکڑی کا تنا، سوکھا ہوا تنا، سرکار کے فراق میں صرف 3 فٹ کی جدائی ہے، تین گز کی جدائی ہے، برداشت نہیں کر سکا۔ استن حنانا از ہجر رسول، نالائے میزد ہم چوں ارباب یقود۔ اس نے آدمیوں کی طرح، عقل والوں کی طرح دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دی۔ آؤ خدا کی قسم ہمیں بھی اللہ یہ کہیں یہ ہمیں توفیق دے دے۔ نعرے بڑے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت ہوئے، ذکر بڑا کرتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر فکر رسول بھی کیا کرو۔ فکر رسول میں ایک آنسو بہا لو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس نے رونا شروع کر دی۔ سرکار نے قرآن کی تلاوت بند کر دی، خطبہ بند کر دیا، دین کے مسائل بند کر دیے، ممبر سے نیچے آئے، پہلے اس پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کو سینے کے ساتھ لگایا۔ پہلے پشت انور لگاتے تھے، اب علم نشرح کا سینہ اس کے ساتھ لگا، سینہ لگا لیا۔ فرمایا اختیار وہ تجھے اختیار ہے بھائی، تجھے یہاں لگا دیتے ہیں مسجد کے پاس، اور تیرا پھل جو ہے پوری دنیا کے لوگ کھائیں گے، غوث کتب دال قیامت تک آنے والے کھائیں گے، تیرا پھل پوری دنیا کے اندر پہنچے گا، تیرے پھل کی ایک ایک ٹکڑے کو لوگ اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا سبب سمجھیں گے۔ اس نے کہا اللہ نہیں میں نہیں چاہتا، سرکار ہمیں جنت کے اندر لگا دیتے ہیں، تیرا پھل جنتی کھائیں۔ اس نے اللہ پہلے بچہ زور زور سے روتا ہو تو جب کوئی پیار والا سے سینے سے لگا لے پھر وہ سسکیاں لیتا ہے۔ میرا کہا فرماتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ سسکی اللہ، سرکار نے سینے سے لگایا، فرمایا یہ کر دیتے ہیں اللہ، میں چاہتا کیا ہے تو چاہتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا ترجمہ سلواس میں کرتے ہوئے اس نے کہا تیرے قدمہ چخیر ہوئے میری تو دوبارہ میں کوئی ارمان۔ تو سرکار نے کیا کیا؟ ممبر پیچھے ہٹا دیا۔ فرمایا ممبر پیچھے ہٹاؤ، گڑھا کھودا، قبر بنائی، اس کو دفن کیا، دفن کر کے پھر ممبر اوپر رکھا، فرمایا میری ساری زندگی تو میرے قدموں کے نیچے، یہ تو لکڑی کا تنا ہے۔ او خدا کی قسمت جانور پیار کریں تو میرے آقا انہوں اپنا قرب عطا فرما دے۔ یہ بھی بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر۔ فتح خیبر ہوا، مال غنیمت جتنا تھا سرکار نے سب بانٹ دیا، سب بانٹ دیا۔ میرے آقا جلوہ فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے دامن کر میں صحابہ ہے، ایک سیاہ رنگ کا گدھا، سیاہ رنگ کا گدھا قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹکٹکی باندھ کر سرکار کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ، وہ دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ سرکار نے جب دیکھا نا یہ گدھا میری طرف دیکھے جا رہا ہے، اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے پاس گئے، جا کر اس کے ہاتھ پھیرا، اس پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا مسمک، وہ تیرا نام کیا ہے بھائی؟ یہ بھی عاشقوں کا انداز ہے، ان سے سوال ایک کرو جواب کہیں دے دیتے ہیں، لمبا سوا جواب کر دیتے ہیں تاکہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں وقت زیادہ گزر جائے۔ امام فخر الدین رازی لکھے نا تفسیر کبیر کے اندر کہ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات
چھٹے آسمان پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آخر زمان نبی، میں نے تورات کی تختیوں کے اندر پڑھا ہے کہ آپ کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح تبلیغ اور ارشاد کا کام کریں گے۔ سرکار نے فرمایا ہے میرا بیان۔ تو عرض کی اپنی امت کا وہ عالم جو نبی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح تبلیغ اور ارشاد، ایک کی ملاقات میرے ساتھ کرا دو۔ سرکار نے امام غزالی کی روح کو سامنے پیش کر دیا۔ حالانکہ امام غزالی سرکار کے وصال با کمال کے 200 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب امام غزالی کی روح سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ آپ کہتے اسمی محمد بن محمد، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادے کا نام محمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے عجیب آدمی ہے تو، میں نے ایک سوال کیا تو نے 3 جواب دے دیے۔ امام غزالی کی روح نے ہاتھ باندھ لیے، کہا پیارے موسیٰ، جب آپ طور سینہ پر گئے تھے اللہ نے ایک ہی سوال تم سے کیا تھا، تلک بیمینک یا موسیٰ، پیارے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب تو یہ تھا ھذا عصا، یہ میرا ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے جواب بڑا لمبا دیا کہ اس کے ساتھ میں بکریوں کے لیے پتھر جاڑتا ہوں اور بھی کئی کام کرتا ہوں۔ اللہ نے تو یہ پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غزالی میں کسی مخلوق کے آدمی کے ساتھ کلام نہیں کر سکا، میں اپنے خالق و مالک رب العالمین جل شانہ کے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا اپنے کلام کو زیادہ لمبا کروں تاکہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش مجھ پہ زیادہ ہو۔ امام غزالی نے عرض کیا پیارے موسیٰ، میں بھی دنیا کے کسی نتو پتو کے ساتھ بات نہیں کر رہا، میں بھی اللہ کے کلیم کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے کلام کو زیادہ لمبا کروں تاکہ اللہ کے کلیم کے انوار و تجلیات کی بارش مجھ پہ زیادہ ہو۔ ادھر گدھے سے پوچھا سرکار نے مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ بخاری کے اندر لمبی بات، لمبی حدیث۔ اس نے کہا اسمی یزید بن شہاب، میرا نام یزید ہے، میرے باپ کا نام شہاب ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، میری آباء و اجداد کے اندر 70 گدھے ایسے ہوئے ہیں جن پہ انبیاء علیہ السلام نے سواری کی ہے۔ آقا ان 70 کی اولاد میں سے میں آخری ہوں، آپ انبیاء علیہ السلام میں آخری ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہودی کے پاس تھا، وہ مجھ پہ سوار ہونا چاہتا، میرے پاس کیچڑ کا ڈھیر ہوتا، میں کیچڑ کے اندر اس کو گرا دیتا، آپ گر جاتا۔ میرے پاس گوبر کا ڈھیر ہوتا، میں گوبر کے اندر گر جاتا، اس کو بھی گرا دیتا۔ میں نے ساری زندگی اس کو سواری نہیں کرنے دی، بس یہی خواہش ہے اے آقا آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر لیجیے۔ سرکار نے فرمایا، ہاتھ پھیرا، فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے۔ میں تو کہوں حضرت یافور، حضرت یافور۔ سرکار اس کو لے آئے، مسجد نبوی کے دروازے پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کام کیا ہے؟ مدینہ طیبہ کے ہر صحابی کے گھر کا اسے معلوم ہے۔ جب سرکار نے کسی کو بلانا ہوتا، سرکار فرماتے یافور جاؤ نا میرے یار صدیق کو بلا لاؤ، یافور جاؤ نا میرے یار عمر کو بلا لاؤ، صدیق جاؤ نا میرے یار عثمان کو بلا لاؤ، یافور جاؤ نا میرے یار علی کو بلا لاؤ، سعد بن ابی وقاص کو بلا لاؤ۔ جس کا سرکار نے نام لیتے وہ گدھا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دوڑتا ہوا جاتا، اور جس کا نام لیتے تھے سرکار اس کے دروازے پر جا کر ایسے سر مارتا، صاحب خانہ باہر نکلتے، پھر وہ اشارہ کرتا آؤ تمہیں رسول اللہ نے بلایا۔ ساری زندگی ڈیوٹی دیتا رہا۔ جب سرکار کا وصال با کمال ہوا 3 دن تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اور ایک کنویں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ کنویں کے ارد چکر کاٹتا کاٹتا 3 دن کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت سے کنویں کے اندر گر کر لوگ کہتے ہیں مر گیا، میں کہتا مرا نہیں، جام شہادت اس نے اچھا لیا۔ محبت شارٹ کٹ رستہ ہے، آؤ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم نعرے بڑے مارتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، میں کہتا ہوں موت قبول ہے، کہ 5 وقت کی نماز قبول نہیں؟ سرکار میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہر یار چاہتا ہے میرے یار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ عرس پہ آئے ہو عہد کر کے جاؤ کہ ہم نے ہمیشہ 5 وقت جماعت کے سوا نماز پڑھ کے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی۔ نماز وہ مسئلہ ہے۔ جب سرکار دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو سرکار نے آخری وقت بھی 3 دفعہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ،
ما ملکت ایمانکم، اور میرے صحابہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آخری جملہ کیا تھا؟ ما ملکت ایمان، وہ جو تمہارے متحد ہیں ان کا خیال رکھنا، مل کے مالک ہو، مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنا، باپ گھر کے اندر ہو اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا، کہیں بھی کسی بڑے عہدے پہ ہو تو جو تمہارے نیچے ان کے حقوق کا۔ خدا کی قسم یہ ایک جملہ اتنا باری ہے، اتنا وزری ہے، اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو پورے کائنات کا معاشرہ جو ہے صبر سے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، میں کہا کرتا ہوں کیا ایک مشت داڑھی قبول نہیں ہے؟ اب تو ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں کدھر تو پھر صاحب۔ خدا کی قسم قیامت کے دن مزہ آ جائے گا۔ قیامت کا دن ہر آدمی کی عمر 120 قد 120 فٹ ہوگا، عمر 30 سال ہوگی۔ آج کو 3 فٹ کا بونا بھی ہے نا، قیامت کا وہ بھی 120 فٹ کا ہوگا۔ آج کا اس کا رنگ ڈڈو کی طرح پیلا ہے، قیامت کے دن لالیاں چوندیاں ہوں گی، داڑھی کسی کی نہیں ہوگی۔ لیکن آج جن لوگوں نے اپنے چہرے کو سنت سمجھ کر داڑھی سے سجایا ہے، قیامت کے دن وہ جب سرکار کی بارگاہ میں حوض کوثر پہ آئیں گے نا، میرے آقا جام بھرو آئے، جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے میرے آقا جام بھر کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تبسم رضا ہونٹوں کے ساتھ جب کہیں گے ساوزن المصطفیٰ، او قیامت کے دن سے گزر کے آئے ہو، تمہیں گرمی تو نہیں لگی؟ آسانی سے آگے ہو۔ اور جب ہم کمینوں کا نام لے کر تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ سرکار ہمارا حال پوچھیں گے تو قیامت کی ساری گرمیاں بھول لی جائیں۔ جو داڑھی منڈے ہیں، داڑھی کترے ہیں، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں جب جائیں گے، حدیث کے اندر ہے سرکار انہیں جام کو دے دے گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ کلام کریں گے۔ میرا بڑا بھائی ہے فوج کے اندر، میں نے کہا بھائی جان داڑھی رکھ لو، کہنا تو ہر بندے پیچھے ہی پہ جانا، میں تمہاری مرضی۔ انہوں نے بوسینیا جانا تھا، چنچنیا جانا تھا سرکاری دورے پہ، وہاں سے ہو کر حج کر کے واپس میں گھر میں گیا تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی جان میں نے کہا تو لڑ پڑے تھے، یہ انقلاب کہاں پہ؟ کہنے لگا ہمارا وہ GHQ ہے نا وہاں پنڈی میں، جو جہاں وہاں خطیب ہے ہمارے مسجد میں فوجی، انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہے سرکار ان کو تو جام بھی دیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ، پھر حال بھی پوچھیں گے۔ تو جو داڑھی مترے ہیں ان کو جام تو دے دیں گے نہ دیکھیں۔ کہتا میں نے کہا جنت مل بھی جائے اگر سرکار نہ دیکھے نہ میں نے جنت کو آگ لگانا۔ کہتا میں نے اسی دن داڑھی رکھنی شروع کر دی۔ کہتا 15 دن کے بعد جنرل صاحب نے دیکھا کہ پکڑو اس کو کورٹ مارشل کرو اس کا۔ کہتا میں نے کہا میں استعفیٰ دے تو میں نوکری کرنی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا میں نے داڑھی، انہوں نے کہا داڑھی رکھ رہا تم کچھ نہیں کہتے۔ اب داڑھی بھی رکھ رہی ہے، ریٹائر بھی ہو چکی ہے، گریجویٹی مل چکی، لیکن حکومت نے دوبارہ فوجیوں کو پڑھانے کے لیے ڈیوڑی طرف پہ رکھا ہوا ہے کامرے کے۔ آخری بات، ہمارے وار بٹن یہ تمہارے پاس ہے، یہاں کے ہمارے پاس حاجی صاحب آتے ہیں، وہ کرما شریف میں کہتے ہیں ہمارا ایک کرما شریف مریض کا آج سے 40 سال پہلے عمرہ شریف کے وہاں کام کرنی غرض سے مزدوری کر مدینہ شریف چلا گیا۔ کسی نے کہا داڑھی رکھ لو، اس نے کہا داڑھی تو رکھوں گا لیکن لجپال آقا کی جالیوں کے سامنے جا کر، جالیوں کے سامنے آیا، کہا لجپال آقا تیری سنت رکھنے لگا ہوں، استقامت دینا، داڑھی رکھ لی۔ 4 سال کے بعد گھر والوں نے خط لکھا تیری شادی کرنی، گھر آیا داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو نے کیا کہ ملا بن گیا، ملوٹا بن گیا، تیری عمر ہے داڑھی، بعد معلوم کہتے تیری عمر ہے کہ داڑھی رکھنے کی، تمہیں پتہ ہے اس کی بڑی عمر کو زندہ رہے گا۔ ادھر لڑکی والوں نے کہا جی داڑھی منڈائے یا چھوٹی کرنا والا شادی نہیں، ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ باپ دن لینے کے لیے گیا، ان کا دن دے دو، شادی والے دن وعدہ ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہو۔ صبح برات جانے والی ہے، بیٹا سویا ہوا کمرے میں، رات 12 بجے نائی کو بلا لیا، کہا پہلے کینچی کے ساتھ اس کی داڑھی کاٹو، پھر صحیح کرنے کے بہانے چھوٹی چھوٹی کر دو۔ نائی پاس گیا تو جاگ آ گئی، اس نے کہا کی کر لگا بھائی؟ کہا تیری داڑھی چھوٹی ہو کہ نہیں ہو سکتی۔ کہا تیرے باپ نے کہا نہیں ہو سکتی۔ باپ آ گیا، بیٹا آج چھوٹی کرا لو پھر ساری زندگی جیتی۔ ابا جی نہیں ہو سکتا۔ باپ نے تو تھپڑ لگا دی، میں تیرا باپ کہہ رہا ہوں کراؤ چھوٹی۔ کہا ابا جی نہیں ہو سکتا۔ باپ نے کہا میں نے لڑکی والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی تم نے لڑکی والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے کائنات کے والی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا۔ باپ بیٹے میں آمیزش ہوئی، بیٹا گھر سے ناراض ہو کر نکلا، گلی میں جا رہا تھا، سامنے مسجد ہے، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، زیر تمیز مسجد میں آیا، وضو کیا، نفل پڑھنے شروع کر دیے۔
مسجد کے ساتھ ایک اور سیٹ صاحب کروڑ پتی رات کو پڑتا اٹھتی اپنی بیوی کو اٹھایا، جلدی کرو بیٹی کو اٹھاؤ، غسل کراؤ، نئے کپڑے بناؤ، دلہن بناؤ۔ بیٹے کو اٹھایا، مسجد سے مولوی، گھر سے مولوی سب کو بلا کر لاؤ۔ آپ مسجد میں آیا، لڑکے نے سامنے بیٹا تیرا یہ نام تھا، آؤ میرے گھر۔ گھر آ کر غسل کرایا، نئے کپڑے بنائے، دلہا بنا دیا۔ آدھی رات کو 1 بجے رات مولوی صاحب آ گئے، کہا مولوی صاحب جلدی کرو، اس لڑکے کا نکاح میری لڑکی کے ساتھ۔ سیٹ صاحب کی بیوی گرم ہو گئی، سیٹ صاحب پاگل ہو گئے، ادھی راتی منڈا پھڑ لیا، کون ہے یہ، اس کا نام کیا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا کاروبار؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا اس کا نام کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کس برادری سے ہے، بس میں تو یہ جانتا ہوں آج سویا ہوا تھا اور آج کی نیند پہ ساری زندگی کی نیندیں قربان۔ آج میری خواب کے اندر کائنات کے والی، والضحیٰ کے پیارے چہرے والے، واللیل کی پیاری زلفوں والے، مازاق کے پیارے کاجل والے، یاسین کے پیارے دانتوں والے، علم نشرہ کے پیارے سینے والے، پیارے آقا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تشریف لائے۔ کہا شیخ صاحب جلدی اٹھو، اسلام کا لڑکا تمہاری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے گھر لاؤ اور ابھی اس کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر۔ آؤ آج عرس ہے محدث کبیر جنید وقت شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قادری رضوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مریدوں پہ لازمی ہے، اور ان کے شہزادے پیکر اخلاص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا نور مصطفیٰ صاحب قادری رضوی، خدا کی قسم ہر دعا میری دعا ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسا پیر عطا فرمائے۔ آج کل پیر بڑے کھلاتے ہیں لیکن ہوتے پیڑ ہیں، ستنجا کرنا نہیں آتا۔ اس لیے آپ خوش قسمت ہے، آپ کو ایسے پیر ملے۔ تو قرآن فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے پیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر ہم نے میلاد مناؤ، عرس مناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیر اور اپنے رسول کی اداؤں کو بھی اپناؤ، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، قبر کے اندر بھی کامیابی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔